شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ تعالیٰ پاکستان تشریف لائے، بہت بڑے عالم دین۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے تکملہ فتح الملہم لکھی، مسلم شریف کی شرح، اس کی افتتاحی تقریب میں آئے تو جانے لگے تو کسی بندے نے پوچھا حضرت پاکستان سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا بہترین ملک ہے، اتنے مہمان نواز لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ، دین سے محبت، دین کا ادب، لیکن دو مسئلے ہیں، ہر کوئی ڈاکٹر ہے اور ہر کوئی مفتی ہے۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے گزشتہ 2 جمعوں میں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق اور حضور کے خصائل سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے 2 پہلو ہیں۔ جب ہم حضور کی زندگی کو پڑھتے ہیں یا حضور کی زندگی سے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے 2 پہلو، 2 طریقے سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ ایک پہلو یا طریقہ تو واقعاتی تعلق رکھتا ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو پڑھنا، ان کی پیدائش سے لے کے وفات تک کے واقعات ایک کہانی کی صورت میں، واقعاتی ترتیب کی صورت میں، حضور کی زندگی کے کس سال کون سا مراحل پیش آئے، جوانی میں، بچپن میں، نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد کے حالات، پھر نبوت کے بعد میں مکی زندگی کے حالات، پھر مکی زندگی میں پہلی نبوی، دوسری نبوی، تیسری، یہاں تک کہ 13 سال، اور پھر ہجرت کے بعد کی زندگی کے 10 سال۔ تو یہ جو ایک حضور کی زندگی کا پہلو ہے، یہ ایک واقعاتی ترتیب سے ہوتا ہے، اور اس کو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ اس سال اس بات کا یہاں بھی اہتمام ہوا کہ ربیع الاول کے پہلے 2 ہفتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مختصر انداز میں بیان کیا، اور سیرت النبی کے درس کا سلسلہ رہا بعد نماز مغرب۔ یہ تو ایک پہلو ہے، لیکن ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پڑھنے کا یا سمجھنے کا، وہ معروضی حالات یا معروضی طریقہ کار ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات، حضور کی عادات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اطہر سے متعلق چیزیں، تو یہ معروضی تعلق سے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے یا اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ دونوں بہت اہم ہیں، دونوں انتہائی اہم ہیں۔ اور یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، سب سے بہترین، سپرلیٹو ڈگری کے اندر، کہ اس سے بڑھ کر آگے کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نمونہ ہے، ایسا آئیڈیل زندگی ہے۔ تو وہ دونوں تعلق سے حضور کی زندگی کے دونوں جو طریقے ہیں پڑھنے سے متعلق، دونوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، واقعاتی ترتیب سے بھی اور حضور کی زندگی کے خصائل اور معروضی حالات سے متعلق۔ اسی حوالے سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات،
ویسے تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اطہر نبوی مزاج سے متعلق اگر گفتگو شروع ہو تو دن بھی کم ہیں، مہینے بھی کم ہیں، سال بھی کم ہیں، زمانے بھی کم ہیں۔ سیرت نگاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق اتنا کچھ لکھا ہے، اور ابھی بھی وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سمندر میں سے ایک قطرہ نکالا ہو، سمندر میں سے ایک قطرہ نکالا۔ لیکن ظاہری سی بات ہے کہ اس سب کا احاطہ مشکل ہوتا ہے۔ موجودہ حالات کے اندر انتہائی تلاش اور تتبع کے بعد کچھ چیزیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے متعلق جو نکالی ہیں، جو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں اور ہمیں ان میں سب سے زیادہ کمی اور کوتاہی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ بیان کروں گا۔ آپ حضرات توجہ کے ساتھ باتیں سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب اس بیٹے کو کہتے ہیں جو بیوی کے پہلے شوہر سے بیٹا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ربیب تھے، بیٹے تھے، حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پہلے شوہر سے بیٹے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی سگے بیٹوں سے بڑھ کر معاملہ فرمایا۔ وہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس آج کے دور میں، واللہ العظیم میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں منبر رسول پر، کہ اگر ہماری مجلسیں پاک صاف ہو جائیں، ہماری مجلسیں ٹھیک ہو جائیں، اور ہماری مجلسیں اس طرح ہو جائیں جیسے اللہ کے نبی کی مجلسیں ہوا کرتی تھیں، یا اس کے قریب ترین ہی ہو جائیں چلو، تو ہمارے زمانے کے آدھے فتنے خود بخود ختم ہو جائیں۔ تو حضرت ہند فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں 4 چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ کتنی چیزیں؟ 4۔ اور ہماری مجلسوں میں ان 4 چیزوں کا بالکل الٹ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور کی مجلس میں 4 چیزیں ہوتی تھیں: علم، حیا، صبر اور امانت۔ علم، حیا، صبر اور امانت۔ ہماری مجلسوں میں علم کے مقابلے میں جہالت، حیا کے مقابلے میں بے حیائی، صبر کے مقابلے میں بے صبری، اور امانت کے مقابلے میں خیانت۔ حضور کی زندگی میں علم ہی علم، ہماری زندگی میں جہالت ہی جہالت۔ ہماری کوئی مجلس ہر بندے کو اس کام سے متعلق رائے دینا فرض محسوس کرتا ہے جو کہ اس سے تعلق نہیں رکھتا۔ آپ کسی بھی معاملے کو اٹھا لیں، اور اس معاملے میں سب سے بڑا تختہ مشق جو ہے، سب سے بڑا جو تختہ مشق ہے اس معاملے میں، وہ دین ہے، شریعت ہے۔ سب سے آسان ہے کہ دین کو اپنی رائے کے لیے جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں بغیر کچھ معلوم ہوئے۔ یقین کریں کوئی بندہ اگر اردو کی 2 کتابیں پڑھ لیتا ہے نا، مصیبت آ جاتی ہے، اور 1-2 بیان وہ کسی کے سن لے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس آئیں گے ابھی اس سے درس لینے کے لیے۔ چند مسائل کسی کو معلوم ہو جائیں، اس کو معلوم ہو جائے کہ بھائی یہ رفع یدین کرنا ہے، جینا حرام کر دے گا وہ، کہ حضور اگر رفع یدین فرماتے تھے تو وہ اپنے قریب مسجد کا بیٹھنے والے، مسجد کے اٹھنے بیٹھنے والے، برابر والا، دائیں والا، آگے والا، پیچھے والا، امام، مؤذن، ساروں کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ کیوں جی؟ اس نے ایک مسئلہ سن لیا کہیں سے،
اور جناب والا اب اس کے ذہن میں سارا دین اس ایک مسئلے کے اندر بند ہو گیا. حقوق العباد بھی گئے اور ماں باپ کے حقوق بھی گئے, پڑوسیوں کے حقوق بھی گئے, بیٹیوں کے حقوق بھی گئے, اور جناب چھوٹوں کے حقوق بھی گئے, کاروبار بھی گیا, آس پاس کے ملنے جلنے والے بھی گئے. بس ایک مسئلہ یہ ذہن میں آ گیا, اسی کو لے کر اس کی مدھانی جس طرح ہوتی ہے نا, دودھ کے اندر مدھانی چلانا, بھائی یہ جہالت کی انتہا ہے. یہ تو میں ایک مثال کہہ رہا ہوں. ہماری مجلسیں کس سے خالی ہوتی ہیں؟ علم سے خالی. کسی موضوع سے متعلق آپ پاکستان کے اندر کسی بھی بندے سے بات کروا لو. میں نے ایک دفعہ یہاں لطیفہ سنایا, وہ لطیفہ نہیں, حقیقی واقعہ تھا. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ تعالی پاکستان تشریف لائے, بہت بڑے عالم دین ہیں تھے, اب تو انتقال ہو گیا. حضرت محمد تقی عثمانی صاحب نے تکملہ فتح الملہم لکھی, مسلم شریف کی شرح. اس کی افتتاحی تقریب میں آئے تو جانے لگے تو کسی بندے نے پوچھا, حضرت پاکستان سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا بہترین ملک ہے, روئے زمین پر ایسا ملک نہیں ہے, اتنے مہمان نواز لوگ ہیں, اتنے پیارے لوگ ہیں, محبت کرنے والے لوگ ہیں, ادب کرنے والے لوگ ہیں, دین سے محبت, دین کا ادب. لیکن دو مسئلے ہیں, یہاں ہر کوئی حکیم ہے اور ہر کوئی عالم دین ہے, ہر کوئی ڈاکٹر ہے اور ہر کوئی مفتی ہے. یعنی ہر کوئی کی کوئی مسئلہ ہوگا, 100 نسخے جو ہے اور ٹوٹکے جو ہے آپ کے سامنے پیش ہو جائیں گے. وہ برابر میں بیچارہ اگر ڈاکٹر کھڑا ہوتا ہے وہ بھی شرما رہا ہوتا ہے, یار میں کیا بولوں, میرے سے زیادہ تو یہ ہے, اس کو چاہیے کلینک کھول لیں. اور ہر کوئی مفتی ہے, دین سے متعلق ہر کسی نے اپنی رائے زنی کرنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا علم, اور مجلس کے اندر علم. جب کسی بات کے بارے میں معلوم ہو تو کہو, معلوم نہ ہو تو خاموش رہو. نمبر 2, حیا. حضور کی زندگی میں مجلس میں حیا. ہماری مجلسوں میں بے حیائی, اور بے حیائی صرف اس کو نہیں کہتے کہ کوئی گندی گفتگو کر لی, بلو دا بیلٹ کوئی بات کر لی. بے حیائی کے اندر بہت سی چیزیں داخل ہیں. بے حیائی کے اندر مجلس کے آداب بھی ہیں, بے حیائی کے اندر بیٹھنے کا طریقہ بھی ہے, بے حیائی کے اندر سلام کلام, اٹھنا بیٹھنا, سلام کرنا, اس کا طریقہ کار بھی ہے. ہماری مجلسوں میں بے حیائی, اللہ کے نبی کی مجلس میں کیا حیا. تیسری چیز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیا ہوتی تھی؟ صبر. ہماری مجلسوں میں بے صبری. کوئی بات نکال دے منہ سے جو مزاج کے خلاف ہو, اس کی جناب عزت اتار کے بیچ چوراہے پہ لٹکا دیتے ہیں. مزاج کے خلاف برداشت بات نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. یہ بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی. کچھ نوجوان صحابہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے, ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے, علم کی کمی تھی, عقل کی کمی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے مسلمان ہونے والوں کو کچھ زیادہ عطا فرمایا. نبی کا حق ہوتا ہے, نبی کے اختیار میں ہے. ایک دو لوگوں نے اعتراض کیا کہ اے نبی آپ انصاف کیجئے. کیا کیجئے؟ انصاف کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غم اور غصے سے لال ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی کہ اس روئے زمین پر اگر محمد الرسول اللہ بھی انصاف نہ کرے تو کون انصاف کرے گا؟ او بے گستاخ, یہ کیسی بات کی تو نے؟ حضور سے فرمایا, حضور مجھے حکم دے میں اس کی گردن اتار دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے انصاف نہیں کیا. پیغمبر سارے انصاف کا دار و مدار اس کائنات میں قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی کی ذات ہے, اور اللہ کے نبی کی ذات کسوٹی ہے انصاف کی. اس نے انصاف نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود غصے کے خاموش ہو گئے, درگزر فرمایا. یہ کوئی معمولی بات تھوڑی تھی.
بعض دفعہ کوئی گالی بھی انسان کو بری نہیں لگتی، ماں بہن کی کوئی گالی بھی دے دے وہ بھی اتنی بری نہیں لگتی جتنی کوئی ایسی بات خلاف واقع ہو وہ بری لگ جاتی۔ اور چوتھی چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں امانت، ہماری مجلسوں میں خیانت۔ ابھی بات سنیں گے 2 سیکنڈ بھی نہیں گزریں گے پورے شہر کے اندر بات پھیلی ہوئی ہو، آپ سمجھ رہے بات؟ حضور کی مجلس میں جو بات جہاں تک ہوئی، الا یہ کہ حضور نے کوئی نصیحت فرمائی ہو، امت کو کوئی پیغام دیا ہو، تو وہ تو صحابہ نے نقل کیا، لیکن حضور کی مجلس کی کوئی ذاتی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ذاتی عمل جو خاص طور پہ حضور کی ذات سے متعلق رکھتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کبھی کوئی بات دوسرے سے نہیں کی۔ صحابہ نے تو نقل فرمایا کیونکہ ان کا تو کام تھا، حضور تو اسوہ حسنہ تھے، امت کو ایک ایک چیز نوٹ کر کے صحابہ نے پہنچائی، لیکن اپنے صحابہ کے ہر راز کا جس نے چاہا کہ میرے اس راز کی حفاظت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز کی حفاظت فرمائی۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ دوسری خصلت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نظر انداز کرنا۔ کیا کرنا؟ اگنور کرنا چیزوں کو۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، سفر میں کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، اور پھر عرب کا صحرائی زمانہ، پھر اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر، تو سانپ نکل آیا۔ اب اس کو ڈھونڈنے کے لیے صحابہ نکلے تو وہ بھاگ گیا، اور حکم بھی یہی ہے کہ اگر سانپ نظر آئے اور تمہارے دائرہ کار میں ہو تو مار دو، اور دائرہ کار سے نکل گیا تو نکل گیا۔ اب صحابہ پریشان ہو رہے ہیں کہ کہیں پتہ نہیں کہاں چھپ گیا، اور اس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو تمہارے شر سے بچا لیا اور تمہیں اس کے شر سے بچا لیا۔ بڑی عجیب بات ہے یہ سمجھنے کے لیے، سمندر ہے اس بات کے اندر حضور، یہ سانپ کا ایک چھوٹا سا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز اور حضور کے علمی اعجاز پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے اس سانپ کو تمہارے شر سے بچا لیا، تمہیں اس کے شر سے بچا لیا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پر گیا تو گیا، اب کیا اس کے پیچھے پڑے ہو؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ بھائی کوئی انہونی چیز مجلس میں پیش آ جاتی ہے نا، سمجھ رہے بات؟ حضور نے فرمایا تمہیں اس کے شر سے بچا لیا، یعنی تمہیں کاٹا نہیں، کوئی کسی نے نقصان نہیں بنا، اس کو بھی تو تمہارے شر سے بچایا کہ اگر تم دیکھتے تم نے تو فوراً مارنا تھا اس کو، اور مارنا بھی چاہیے۔ اس کو تمہارے شر سے بچا لیا، تمہیں اس کے شر سے بچا لیا، لہذا خاموش ہو کر مجلس میں بیٹھ جاؤ، نظر انداز کرو چیزوں، چاہے وہ ذہنی ہوں، ظاہری ہوں، باطنی ہوں، چیزوں کو نظر انداز کرو۔ کوئی ایک بندہ، اب ہمارے یہاں میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، مثال کے طور پہ ابھی لائٹ چلی گئی، اسپیکر بند ہو گیا، پوری مجلس تہس نہس ہو جاتی ہے، کوئی یوں دیکھ رہا ہے، کوئی اس طرح کر کے دیکھ رہا ہے، ارے بھائی لائٹ چلی گئی، بند ہو گیا اے سی، کھڑکی زور سے لگ گئی، ہو جاتا ہے، اس میں آپ اپنا یہ جو ہمارا بیٹھنے کا ڈیکورم ہے اس کو خراب کیوں کر رہے ہو؟ ہو گیا، ہاں البتہ زلزلہ آئے گا تو میں بھی سب سے پہلے نکلوں گا اور آپ کو بھی بولوں گا چلو بھائی نکلو، ایک بات ہوتی ہے نا، تو چیزوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، ہر وقت تتبع میں، تلاش میں، اس کی کھود کرید میں، کون آ رہا ہے، کب آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کون ہے، یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں۔ تیسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبالغے کو پسند نہیں فرماتے تھے، ہماری مجلسیں مبالغے پر مشتمل، کوئی کسی کی تعریف کرے گا تو ٹھیک نبوت سے نیچے لے جا کر اس کو چھوڑے گا، اور کوئی کسی کی برائی کرے گا تو زمین کے اندر گاڑ کے رکھ دے گا اس کو۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے شخص کی تعریف کی اور کچھ زیادہ ہی کر دی، حضور نے فرمایا تو نے اس کو ذبح کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا۔ محدثین فرماتے ہیں یہاں ذبح کرنے کا کیا مراد ہے؟ فرمایا دیکھو کسی کی کوئی اچھائی کو بیان کرنا تو اچھی بات ہے، حوصلہ افزائی تو بہت اچھی بات ہے،
لیکن کسی کی اتنی تعریف کر دینا کہ گویا یہ کہ محسوس ہو کہ وہ ایک فرشتے کا اوتار ہے، کل کو کوئی آدمی اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے گا اور وہ اس کے رجحان کے مطابق یا ذہن کے مطابق پورا نہیں اترے گا تو اس کو تو تکلیف ہوگی نا. وہ کہے گا یار میں نے تو کیا سوچا تھا، یہ کیسا نکلا، حالانکہ وہ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے اس سے. تو بہت زیادہ تعریف کی بھی ممانعت فرمائی اور بہت زیادہ دشمنی کی بھی، برائی کی بھی ممانعت فرمائی. کوئی شخص اچھا ہے اس کے بارے میں رائے دو، ہاں جی مناسب آدمی، اچھا آدمی، خاموش. کوئی برا ہے تو بھائی کوئی معاملہ کر رہا ہے آپ سے، کوئی مشورہ کر رہا ہے، آپ اس کو کہہ دیں کہ بھائی یہ اس طرح معاملہ ہے، میں نے فلاں وقت میں معاملہ کیا تھا، صحیح نہیں لگ، باقی آپ کی مرضی ہے. مبالغے سے بچنا. ہمارے ہاں ہر چیز میں مبالغہ، سیاست میں مبالغہ، معیشت میں مبالغہ. ایک شخص نے مجھے کہا، پہلے بھی میں نے کہنے لگا پاکستان میں ہر روز 20 ارب ڈالر کی جو ہے نا کرپشن ہوتی ہے. میں نے کہا یار پاکستان کی ٹوٹل معیشت 60-70 ارب ڈالر کی ہے، تو 3 دن اگر لگائیں تو 60 ارب ڈالر بن گئے، چلو چوتھا دن بھی لگا لو تو 80 بن گئے. یہ جو بعد کے یہ جو 360 دن ہیں، یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے بھائی؟ تھوڑا سا نیچے اتر کے بات کیا کرو. یہ تو ایسے ہی ہوا کہ جیسے کسی کے گھر میں کوئی چوری ہو گئی، جیب میں اس کے 10,000 روپے تھے، پولیس میں جا کے رپورٹ لکھوا دے کہ مجھے 10 کروڑ روپے چوری ہو گئے. ہیں اللہ کے بندو، مبالغہ، ہر چیز میں مبالغہ، سیاست میں مبالغہ، سماجی جو ہے اس کے اندر، رشتوں کے اندر مبالغہ، شادی بیاہ کے اندر مبالغہ، دعوتوں کے اندر مبالغہ. یہ سب مبالغہ ہے نا. ایک شخص کی گنجائش ہے، وہ 1 لاکھ روپے میں اپنی اولاد کی شادی کر سکتا ہے اچھی، لیکن وہ قرض لے کر رہا ہے. مبالغہ ہے کہ نہیں؟ افراط و تفریط سے باہر ہے نا، اعتدال سے باہر کی بات ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مزاج کے اندر مبالغے سے پرہیز. چوتھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے سکھاتے تھے لوگ. سبحان اللہ. یہ جو عمل سے سکھانا ہوتا ہے نا، یہ ایک عجیب ہی، یہ حضور کی زندگی کا ایک معجزہ ہے. ایک ہوتا ہے زبان سے سکھانا، میں اس وقت آپ سے واز کر رہا ہوں زبان سے، لیکن آپ میری کوئی بات میرے عمل سے لے لیں تو وہ عمل سے سکھانا ہوگا. ایک سفر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، روزے سے تھے، صحابہ بھی روزے سے تھے. حضور نے فرمایا روزے کو توڑ دو اور سفر کی اس مصیبت سے یا مشقت سے بچو، بعد میں قضا کر لینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ میری اس بات پر صحابہ نے عمل نہیں کیا. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اپنی امت کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہیں، چپ کر کے اندر گئے، اپنے خیمے میں باہر سے پانی اور کھجور لائے اور اس کو تناول شروع فرما دیا. سارے صحابہ نے خود بخود روزہ توڑ دیا، امت کو بتانے کے لیے کہ اس وقت سفر میں ہو، اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے اجازت دی ہے. بہادر نہ بنو، عرب کی تپتی ہوئی گرمی ہے، صحرا ہے، اللہ اگر اجازت دے رہے ہیں تو اس اجازت کو استعمال کر لو. صلح حدیبیہ کا جیسے میں نے عرض کیا، صحابہ غم کی کیفیت میں ہیں، صلح ہو گئی اور باہمی ایسی شرائط پر ہوئی جو صحابہ کو بڑی گراں گزر رہی ہے کہ کیا ہم نے معاملہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا چلو بھائی احرام کھول لو، عمرہ تو کرنا نہیں ہے، احرام کھول لو اور سر کو منڈوا دو. عمرہ نہیں کیا، اب احرام کھولنا ہے. اب احرام کھولنے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو عمرہ ادا کر کے احرام، وہ تو ہوا نہیں، اب یہاں سے واپس جانا ہے مدینہ بغیر عمرہ کیے، تو اب احرام سے آزاد تو ہونا ہے، تو حلق کروا کے آزاد ہوتے ہیں اور احرام کو کھول دیتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا، صحابہ اس پر عمل نہیں کر رہے، دل کے اندر تھوڑا وہ ہے. صحابہ کی شکایت کی حضور نے اپنی زوجہ مطہرہ سے، غالباً حضرت ام سلمہ اس سفر میں ساتھ تھیں. حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ غم کی کیفیت میں ہے، آپ اس طرح نہ، آپ ایسا کریں خود احرام اتار دیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ایک صحابی کو حکم دیا سب کے سامنے کہ میرا حلق کر دو، اور احرام کھولا، سارے صحابہ نے خود بخود کھول دیا. بعض دفعہ کوئی چیز سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اپنی اولاد کو، اپنے
معززین کو، اپنے گھر والوں کو، اس کے لیے الفاظ کے بجائے عمل سے انسان سکھائے۔ ہمارے یہاں الفاظ پر زیادہ زور ہے، تقریروں پر زیادہ زور ہے، اعمال کی کمی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چند صفات ہیں، کہنے کو تو لاکھوں کروڑوں اربوں ہیں، لیکن ان چیزوں کی کمی ہے ہمارے اندر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔